ہم نے بڑی مشکل سے ملک بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. ہم تو وہ مشن لے کے چلے تھے یار، ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے گھر میں ہم پہ غداری کا داغ یہاں لگایا جائے گا. آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا مجھے پتا ہے. ہمارے پشتون کلچر میں ماں سے بڑی گالی جو ہے وہ غداری کی ہے. ہمارے خون میں غداری نہیں ہے. ملک بنانے والے ہیں، بچانے والے بھی ہیں. ہم نے تو جو پہلا لفظ لکھا وہ پاکستان لکھا ہے، اور آپ نے ساتھ میں غدار لکھ دیا. چلیں، یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر ملک سے محبت غداری ہے تو یہ غداری تو ہم سب کریں گے. پاکستان زندہ باد اگر غداری ہے تو وہ تو میں بھی کہوں گا، میرا بیٹا عثمان بھی کہے گا، ہمارے لحد سے ہمارے قبر سے بھی وہ اذانیں اور وہ باتیں جو وہ آئیں گی انشاءاللہ. یہ نوجوان علی محمد، جس کو آپ علی محمد خان کے نام سے جانتے ہیں، 2013 میں پاکستان زندہ باد کی سوچ ذہن میں رکھ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہوا. اس سوچ کے ساتھ جو میرے چچا لیاقت خان نے کی تھی کہ ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ میرے 2 سال کی نواسی آج بولنا سیکھ رہی ہے. کل جب بولے گی مجھ سے پوچھے گی کہ نانا جان پاکستان جب تباہ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے، تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا جو بیچارے تھے میں ان کے ساتھ تھا. ہم اس سوچ کے ساتھ آئے. خیبر پختونخوا کے ان پہاڑوں سے میں اسلام آباد، اس وقت میں دارالخلافے میں بیٹھا ہوں، اس اسلام آباد میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو پہاڑوں میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، وہ نعرہ اب اسلام آباد کے ایوانوں میں گونجے گا. اور وہ گونجا. علی محمد کے منہ سے وہ آواز نکلی، اللہ نے نکالی، میرے جیسے اور ساتھیوں کے منہ سے بھی نکلی. پاکستان زندہ باد ہم نے کہا. مرتے دم تک وہ کہتے رہیں گے، مرتے دم تک پاکستان زندہ باد. ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والا یہ شخص، یہ نوجوان جو آنکھوں میں پاکستان زندہ باد کے خواب سجائے رکھتا تھا، اس کو اسی اسلام آباد سے ایک دن پکڑ کے اور اپنے گھر مردان میں بیچ کے اس پہ غداری کا پرچہ کٹے گا. اور وہی غیور عوام جنہوں نے اس کو غیرت کے نام پہ پاکستان کے لیے عمران خان کی جھولی میں پھینکا تھا کہ جاؤ عمران خان اس کو لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ ہوا. اپنے ہی مردان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ 780 جو دہشت گردی کا پرچہ ہے، آرمی ایکٹ 5912، سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ 120B، اور پتہ نہیں کون کون سے پرچے مجھ پہ کٹے. اپنی عدالت مردان میں جو ریاست کی عدالت ہے، وہاں سے پرچہ ختم ہونے کے بعد عدالت سے سرٹیفکیٹ لینا پڑا کہ میں محب وطن ہوں. یہ ان لوگوں کے نواسے کو اور پوتے کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑا جو قائد کے ساتھی تھے. کیا پیر محمد خان، میرے دادا خان پیر محمد خان، قبر میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج پاکستان تو ہم بنا کے دے گئے اس قوم کو، اور ہمارے پوتے ان حالات میں جب ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، سوات میں جو کچھ ہوا، میرے اپنے مردان میں جس بینچ پہ میں بیٹھ کے وکالت کرتا تھا، میرے استاد محترم عبداللہ جان ثانی صاحب جو بہت بڑے اسٹالورٹ تھے، خیبر پختونخوا کا بہت بڑا وکیل تھا، وہ بھٹو صاحب کے ساتھی بھی تھے ایک زمانے میں، ان کے بیٹے الیاس ثانی، میرے استاد کی فوتگی کے بعد ان کی سیٹ میں نے چلائی. 16-17 مہینے اس سیٹ پہ میں بیٹھا. میرے بھائی جیسا ساتھی ثانی صاحب کا بیٹا الیاس ثانی، میرے اپنے کچہری پہ خود کچھ دھماکہ ہوا، اور جس بینچ پہ میں بیٹھتا تھا وہ میرا ساتھی اس دھماکے میں شہید ہوا. اس دن میں نہیں تھا، ورنہ میری بھی لکھی گئی ہوتی. ایسے ہم نے دہشت گردی سہی ہے. میرے اپنے گھر، میرے علاقے میں 45 جنازے آئے. 2013 میں جب خود کچھ دھماکہ ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے علاقے میں، سوات میں، بنیر میں، چارسدہ میں، مردان میں، پشاور میں، مومند میں، خیبر میں، اور آج بھی ہو رہے ہیں وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ میں. ان حالات میں وہاں سے ایک نوجوان اپنے باپ اور اپنے دادا کا مشن لے کے جاتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں جب میرے دادا پیر محمد صاحب فوت ہو رہے تھے، مجھے انہوں نے یہ کہا کہ علی محمد ہم نے بڑی مشکل سے ملک بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. ہم تو وہ مشن لے کے چلے تھے یار، ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے گھر میں ہم پہ غداری کا داغ یہاں لگایا جائے گا. آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا مجھے پتا ہے. ہمارے پشتون کلچر میں ماں سے بڑی گالی جو ہے وہ غداری کی ہے. ہمارے خون میں غداری نہیں ہے. ملک بنانے والے ہیں، بچانے والے بھی ہیں. صرف پیر محمد صاحب کی کہانی نہیں ہے، ان کے باپ خان شاہ نظر خان، جا کے ریکارڈ چیک کریں. حاجی صاحب ترنگزئی جب فرنگی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، دادا نے تو قلم کے ذریعے اور سیاسی جہاد کیا، پر دادا نے
बंदूक के साथ जिहाद किया। हाजी साहब तुरंगजई हमारे घोड़ों पे बैठ के मलकंड पास क्रॉस किया। हमारे खिलाफ अंग्रेज की दरबार में सीडी हुई, हमारे खिलाफ सीक्रेट रिपोर्ट गई कि ये तहरीक आजादी में हिस्सा डाल रहे हैं। उनके संतरी हमारे अस्तबल में आए और चेक किया तो हमारे घोड़े वहां मौजूद थे। रातों रात हाजी साहब तुरंगजई जब जहाद पे निकले, जब उन्होंने मालकंड क्रॉस पास किया तो रातों रात घोड़े वापस भेजे ताकि हमारे खिलाफ अगर कोई सीडी हो तो रिपोर्ट गलत साबित हो। मां की तरफ के जो परनाना थे वो रंजीत सिंह के खिलाफ जहाद में शहीद हुए। मेरी मां मुझे बताती हैं कि 1 साल उन्होंने हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे घर में। सवाबी एरिया से मेरी नानका है, मेरे परनाना 1 साल हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे इस मकसद के लिए कि या अल्लाह मुझे अल्लाह शहादत दे दे इस्लाम के लिए। तो नाना की तरफ से सिखों के खिलाफ, परदादा के साथ फरंगी के खिलाफ, दादा अंग्रेज के खिलाफ, कायद आज़म के साथ, और हम इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान बचाने के लिए। हम सब कुछ हो सकते हैं, गद्दार नहीं है, ना मैं, ना इमरान खान, ना मेरे साथी। गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने इलाके में इन इल्जामात के साथ हमें जो है वो आना पड़ेगा। और कभी हमने पश्तून की सियासत नहीं की, कभी लिसानियत की सियासत नहीं की। हमने हमेशा इस्लामाबाद में आके पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। और इसीलिए पंजाब ने मुझे ओन किया। पंजाब से मुझे प्यार मिला है, सिंध से प्यार मिला है, कराची से प्यार मिला है, कश्मीर की पहाड़ियों में हम गए हैं, कश्मीर से हमें मोहब्बत मिली है, गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत मिली है, हमें पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज से मोहब्बत मिली है। चाहे मैं हूं, चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान खान के बहुत से साथी, हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस आज जो पार्टी में हैं, जो नहीं, जिन हालात में उनको जाना पड़ा वो भी आपके सामने। लेकिन एक दर्द है उस सीने में कि हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए निकले थे। पहले तहकीकात तो करते, मालूमात तो करते। मैं ये नहीं कहता जिसने नुकसान किया है रियासत का, जिसने भी किया है, चाहे अली है, जो भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, रियासत अगर मोहब्बत का मामला करे, रियासत अगर जो है दरगुजर का मामला करे, मां दरगुजर भी करती है, होना चाहिए। लेकिन पहले तहकीक तो करो, चेक तो करो। दहशतगर्दी का और मुल्क से गद्दारी के पर्चे उन पे काट रहे हो जिनके खून में जो है पाकिस्तान से मोहब्बत गूंद के हमारी माओ ने हमारी कानों में लोरियां जो है वो अल्लाह अकबर की दी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की दी हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। जेल में भी कहा, जेल के बाहर भी कहा, अपनी ही मट्टी, अपने ही मैदान में ईद उल अजहा जब करप्शन के चार्जेस पे और दहशतगर्दी और पता नहीं कौन कौन सी जो मैंने आपको गिनवाया उस पे अंदर रखा गया, अदालत के हुक्म से निकले अल्लाह के करम से। जब तक जिंदा है इस्लाम की, पाकिस्तान की, फलस्तीन की, कश्मीर की, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हम लड़ते रहेंगे। पाक फौज को पाकिस्तान की, इस्लाम की फौज समझते हैं। कुर्बानी है हमारी, इसमें भी खानदान की तरफ से